بھائی اس لیے کہ جب اس کے کرپشن کے الزامات کا چرچا ہوگا تو پھر پرانے کیس بھی نکلیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے. چلے مجھے یہ بتائیں جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کتنے کارآمد ثابت ہوں گے، خود میڈیا کے لیے، عوام کے لیے، خود عمران خان صاحب کے لیے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، باجوہ صاحب کے حوالے سے آپ اور کے سوال کا شبلی جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں. جن لوگ خیال یہ ہے نا کہ وہ سیاست میں ان کا کیریئر ختم ہو گیا محترمہ فردوس عائشہ کمان کا، وہ بڑی غلطی پہ ہیں. کیوں؟ وہ بڑی سخت جان ہے. وہ خواتین کی شیخ رشید ہے. شیخ رشید کو 10,000 میں ووٹ ملے تھے 2013 میں. پھر کیا ہوا؟ پھر دوبارہ وہ جیتے. بہت سخت جان ہے. آج وہ بزدار صاحب کے ساتھ نظر آئی ہیں. اب وہ صوبے میں کوشش کریں گی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گی، کہیں فٹ ہو جائیں. نہ بھی ہو انہیں انتظار کرنا پڑا کہ انتظار کر لیں گے. وہ بہت سخت جان مخلوق. چلے مجھے بتائیں اب شبلی صاحب آ گئے مینٹل ہیں. انرجی بہت ہے. سادہ الفاظ شبلی صاحب اور باجوہ صاحب، بھائی شبلی فراز کا تو کمال ہے. میں تو خود یعنی معترف جیسا خیر مقدم اس کا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ آدمی اتنا پاپولر ہے اکراس دا بورڈ. پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا، نون لیگ نے ویلکم کیا، پی ٹی آئی نے تو کرنا ہی تھا. ان کا آدمی بنا یہ کیسے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. بنا یہ اس طرح کہ سوچ بچار تو بہت کئی مہینوں سے ہو رہی تھی. اعظم خان رپورٹ دے چکا تھا. آئی بھی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. سب وزیروں کو معلوم ہونا چاہیے خسرو مختار سمیت کہ آئی بھی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. آئی بھی کو خبر ہے کہ کہاں سے کون اخبار میں کیا کرتا ہے اور کون وزیر کیا کرتا ہے اور کون جناب وہ کرتا ہے. اس لیے آئی بی نے ہیلپ کی. وہ تو گئی. اچھا یہ جو اپنا بھائی ہے شبلی، بڑا ویلکم اس کو کیا گیا. اب دیکھو ججمنٹ تو ہوگی مگر بڑا لکیب آدمی ہے بھائی. ہر کوئی ویلکم کر رہا ہے. یعنی کوئی سنی نہیں، ایک ٹویٹ نہیں دیکھا اس کے خلاف. اختلافات کے بیچ کبھی وہ رہے نہیں ہیں شبلی فراز صاحب، اور ان کا قابلیت ان میں بہت زیادہ ہے. قابلیت بہت زیادہ، مہذب آدمی ہیں. مگر پختون کا خون ہے، کبھی جوش بھی مار سکتا ہے، کبھی کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں. مگر اگریسونیس میں ناروا بات نہیں کرتے. یہ ادھر لکی ہیں. ناؤ دیر از ون جنرل باجوہ صاحب کے بعد ایک بریک کے بعد ٹھیک ایک بریک سے واپس آ کے باجوہ صاحب سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے اور نیب آرڈیننس کے اوپر بھی یقینی طور پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عاصم باجوہ صاحب سے متعلق بات کرنے والے تھے. باجوہ صاحب جو ہے نا ان کی تخلیق مٹی کی بجائے موم سے ہوئی ہے. کیا بات ہے. اتنی لچک اور اتنا فہم ہے، اتنی سمجھداری ہے. فوجی ہونے کی حیثیت سے بھی اب میں کہتا ہوں کمال ہے. جنرل کینی سے ہمیشہ میں کہتا تھا یہ آئی ایس پی آر کیا ہے، ان کو یہی نہیں پتا یہ دکانداری ہے. ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. یہ شام کو 5 بجے غائب ہو جاتے ہیں. اور کیا جب باجوہ صاحب آئے انہوں نے آئی ایس پی آر کا انسٹیٹیوشن بنا دیا. ایک تو ہی از ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. مقبولیت بڑی ہوئی تھی. دیکھیے 4 مقبولیت تو آصف غفور کی زیادہ ہوئی اس لیے کہ وہ خود فرنٹ پہ آئے. باجوہ صاحب میں یہ نہیں تھا، خود سامنے زیادہ نہیں آتے تھے. بریفنگز بہت اعلیٰ رہی ہیں لیکن وہ کام زیادہ کرتے تھے. انہوں نے وہ ایک پرانی سی بیرکیں ہوتی تھی فضول سی آئی ایس پی آر کی، اس کو گرا کے ایک دن گئے کیا شاندار عمارت بنی ہوئی ہے، ہم دنگ ہی رہ گئے. انہوں نے اس کا بجٹ بڑھوایا، اس میں ٹرینڈ آدمی رکھے، انالیسس کا نظام قائم کیا. ایک محنتی ہیں بہت، ایک آرگنائزڈ بہت ہے، ایک پرائرٹیز کا خیال رکھتے ہیں. ایک جو جس آدمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، مطلب وہ شبلی فراز کے ساتھ کام کرنے میں لوگوں کا خیال ہے پتہ نہیں ان کی بنے گی نہیں بنے گی. وہ ایک سیاستدان اور ایک فوجی کا جو وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نہیں آنا دیں گے. دیکھیے جب وہ جنرل باجوہ نے جنرل قمر زمان باجوہ چیف آف آرمی سٹاف نے ٹیک اوور کیا تو وہ ناخوش تھے 2 آدمیوں سے، جنرل رضوان سے آئی ایس ایس کے چیف سے اور آئی ایس پی آر. اس لیے کہ ان کے خلاف جھوٹ بولا گیا تھا، پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں اداروں کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، ان مدد کرنی چاہیے. صحیح. تو مجھے اتفاقاً ایک جگہ مل گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ایس پی آر نے تو آپ کی مدد کی ہے. اچھا. انہوں نے کہا وہ کیسے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا تھا یہ جھوٹ ہے.
ISPR کے ایک بریگیڈیئر نے جو آپ کے بیچ میٹ رہے ہیں, جو آپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے, آپ کے بارے میں یہ باتیں مجھے بتائی. انہوں نے کہا یہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں. تو وہ بریگیڈیئر کون ہے؟ میں نے کہا افسوس آپ نہیں پہچانتے اپنے روم میٹ کو جس کے ساتھ 18 دن ایک کمرے میں رہے. انہوں نے کہا وہ کون آدمی؟ میں نے کہا فلاں آدمی ہے. اچھا. تو اور اس کی مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا جب تک میں ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسا آدمی ہے؟ میں کہا بے انتہا, باجوہ صاحب کا ماتحت تھا, ٹریننگ انہوں نے کی تھی, بے انتہا محنتی, بہت دیانتدار, بہت لچکدار, صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک خوشی سے کام کرنے والا ہے, ولنگ ورکر. انہوں نے کہا وہ وہیں ہے. اور انہوں نے اس ادارے کو ادارہ بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا اس آدمی نے. لیکن یہ سارا آئیڈیا کس کا تھا؟ جنرل باجوہ کا تھا. وہ ماڈرن آدمی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں, خود اچھی ہائی کامن سینس رکھتے ہیں, وزیرستان میں پرفارمنس رکھ چکے ہیں. اچھا یہ ناراض ہے, اس کے باوجود جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے وضاحت کی, ظاہر ہے ان کی بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے بنا دی. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب سیاست کو نہیں سمجھتے وہ بڑے احمق ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں سیاست کو خوب سمجھتے ہیں, اور ان کی صلاحیت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف کی کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور یہ سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, میں ذات خود آپ کو مجھے معلوم ہے, براہ راست علم ہے اس کا. اس کے لیے تالیاں بجوائی گئی تھی جب لانچنگ سیرمنی. کیوں بجوائی گئی تھی؟ دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف کتابیں نہیں لکھا کرتے, نہ عمران خان نے اپنی کتاب خود لکھی ہے. وہ بولتے جاتے ہیں, وہ لکھتے جاتے ہیں, لکھنے کے بعد وہ اس کو دے دیتے بھائی دیکھ لیں. وہ اس کو جہاں کہیں وہ مفہوم صحیح نہیں ہے, الفاظ درست نہیں ہے, اسے درست کر دیتے ہیں. یہی طریقہ لیڈر اسی طرح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اونلی اے فیو لیڈرز. غلام اسحاق خان خود لکھ لیتے تھے, لیکن عام طور پر لکھواتے تھے, پھر اس کو امپروو کرتے تھے. تو یہ اچھا کمبینیشن ہے. لیکن مسئلہ اور ہے. کیا مسئلہ تو ہے پالیسی کا. ان کی یہ پالیسی ہے ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کی کہ میڈیا کو کوئی بریدنگ سپیس دی جائے, دبا کے رکھا جائے. لیکن آج بڑی زبردست مطلب تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے جب شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میڈیا بحران کا شکار ہے. ایک شائستہ آدمی اتنا ہی اشارہ دیتا ہے, بالکل, اور پیسے جو واجب الادا ہے وہ واجب الادا کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی. وزیر اعظم صاحب تو ناپسند کرتے ہیں اور میڈیا کے رول کو نہیں سمجھتے. جس طرح جدید جمہوریت سیاسی پارٹیوں کے بغیر نہیں چل سکتی, عدالتوں کے بغیر نہیں چل سکتی, پولیس کے بغیر نہیں چل سکتی, اور سول اداروں کے بغیر نہیں, اسی طرح میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر میڈیا میں کچھ چیزیں غلط ہیں بات کریں, بیٹھ کے بات کریں کہ کوئی آدمی فلاں خرابی کر رہا ہے, کوئی ادارہ, کوئی انڈیویجول. یہ جو میڈیا سیل بنایا نون لیگ نے پہلے بنایا, پھر انہوں نے بنایا. میڈیا سیل میں جو گالیاں بکنے کا طریقہ ہے نا, شبلی فراز صاحب کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے اور جنرل باجوہ کو جا کے ان سے کہیں کہ یہ مہربانی کر کے بند کر دیں. اگر تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو سب سے پہلے جنگ بندی کی جاتی ہے. ایک باقاعدہ پالیسی وضع ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی. اور میڈیا دیکھیں نا جی, نیشنل سیکورٹی ایشوز میں 100% تعاون کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. پہلے نہیں کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ فوج کو ہدف بنایا جاتا تھا, اس کے خلاف ڈس انفارمیشن پر. وقت بدل گیا. وقت بدلنے نہیں, انہوں نے محنت کی. یہ ISPR کا اس میں بہت بڑا رول ہے. انہوں نے محنت کی, رابطہ کیا. اب بھی کچھ ہوتی ہیں چیزیں, ناروا چیزیں چھپ جاتی ہیں. آج لے انڈیا فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا, اسرائیل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا, افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, CIA ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی. CIA کی تو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ فوج میں بھی نقب لگائے. ایک لیفٹیننٹ جنرل پکڑا گیا نا, ایک لیفٹیننٹ جنرل, اگرچہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پکڑا گیا نا, تو وہ تو کوشش کرتی رہتی ہے CIA تو ہر جگہ نقب لگانے کی. اور یہ وہ امریکہ کی پالیسی ہے پاکستان کو کمزور اور اپاہج رکھا جائے. توڑنے کی نہیں ہے, توڑنے کی انڈیا کی ہے. انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو, انڈیا کو 21ویں صدی کا اسپین بنا دیا جائے. 500 سال پہلے, 528 سال پہلے جو کچھ اسپین میں ہوا تھا وہی کیا جائے. مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, جو وہ کر رہے ہیں جہاں ان کا بس چلتا ہے. جہاں بس ہے وہاں پہ امریکہ اسے کمزور ملک دیکھنا چاہتا ہے, محتاج ملک دیکھنا چاہتا ہے, ڈیپینڈنٹ دیکھنا. اس کے ایٹمی پروگرام پہ اور سی پیک کے بعد تو اور بھی صورتحال زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. سی پیک میں سب سے زیادہ تکلیف ہے, لیکن پاکستان ابھی ٹیکٹفلی ہینڈل کر رہا ہے. سلو کر دیا سی پیک.
مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب، نیب آرڈیننس اس کا کیا ہوگا؟ سنا ہے حکومتی مسودہ تیار ہو گیا ہے۔ وہی تراوی والا ہی مسئلہ ہوگا۔ تو بھاگے گا کون امامت سے؟ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو کچھ میڈیا نے نشر کیا ہے۔ او بھائی کرائن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے۔ دیکھیے وہ تو جب آئے گا آرڈیننس تو آئے گا، پتہ چلے گا۔ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے رپورٹروں نے جو خبریں دی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، صحیح ہے، مگر اس سے پہلے آپ نے سول سرونٹس کو ایکسیپشن دی، آپ نے تاجروں کو ایکسیپشن دی، 10 کروڑ روپے تک کا کیس ہوگا۔ اب تجویز یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے تک کا جو کیس ہو، اچھا تو 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن تو 2-4 آدمی کر سکتے ہیں، ٹی ٹی گروپ کر سکتے ہیں، شریف خاندان کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی تو کر نہیں سکتا۔ عام آدمی 50 کروڑ کی کہاں سے کرے گا؟ سڑکوں میں کتنا پیسہ کھائے؟ 10 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ سے 24% ہے ریٹ۔ سڑکوں میں ٹھیکے دار اور ایم پی اور ایم این اے مل کے 24% کھاتے ہیں۔